مشونی بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے کشمیر 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 بخیر بہار کشمیر نہیں بھولے میرے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شماروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن کشمیر کشمیر بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے کشمیر اے کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ایک دن تیری فضاؤں میں کلیاں کھلائیں گے ایک دن نہیں بھولے میرے کشمیر اے کشمیر بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے میرے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر اے کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ایک دن تیرے چناروں کو دلہا بنائیں گے ایک دن کشمیر کشمیر بخیر بہار کشمیر نہیں بھولے کشمیر اے کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ایک دن قرآن لے کے زمانے پہ چھائیں گے ایک دن کشمیر یہ بتاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے میرے کشمیر کشمیر کی خوبصورتی اس کے لالچی ہمسائے کی بربریت کا شکار ہے۔ مہاتما گاندھی کے امن کے پرچار کے برخلاف انڈیا جو کہ سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے 86,000 مربع میل کے علاقے پر غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن 40 لاکھ مسلمان عوام نے 90 کروڑ ہندو متعصب آبادی کے خلاف ہتھیار پھینکنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کہانی ہے خون اور آگ کی، یہ کہانی ہے بہادر عورتوں کی عظمت کی، یہ کہانی ہے نیکی اور بدی کی کشمکش کی، یہ کشمیر کی کہانی ہے۔ کشمیر ایشیا کا دل ہے۔ اس کے مغرب میں افغانستان اور نو آزاد تاجکستان اس سے صرف 60 میل دور ہے، اور نو آزاد تاجکستان اس سے صرف 60 میل دور ہے۔ چائنا اس کے مشرق میں ہے۔ انڈیا کے ساتھ جنوب میں صرف ایک راستہ ہے، جنوب مغربی طویل سرحدی پٹی اسے پاکستان سے ملحق کرتی ہے، جو قدرتی طور پر اسے پاکستان کا حصہ بناتی ہے۔ 6 سے 13ویں صدی کے درمیان کشمیر میں اسلام کی روشنی پھیلی، لیکن تاریخ کا سب سے تاریک پہلو کشمیر کی انگریز حکمرانوں سے گلاب سنگھ کے ہاتھوں 75 لاکھ میں فروخت ہے۔ کشمیر کا ہر مربع میل صرف 9 روپے میں بشمول اس کے رہائشیوں کے بکا۔ کشمیریوں کی اپنی اس قسمت کے سودے پر کوئی پیش نہ چلی، تاہم 1931 میں ہری سنگھ کے مظالم اس حد تک پہنچے کہ کشمیریوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔
راجا کی ظالم فوج کی بے دریغ فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 39 زخمی ہوئے۔ یہ جد و جہد کی ابتدا تھی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو قائد اعظم کے پیچھے متحد کر لیا اور ایک علیحدہ مملکت کی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر غلام عباس نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا۔ انڈین نیشنل کانگریس متحدہ ہندوستان کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ کو بھی منظر عام پر لایا گیا اور شیر کشمیر کا خطاب دیا گیا، لیکن یہ نام نہاد شیر کانگریس کا پٹھو ثابت ہوا۔ انڈیا کی سیاست میں جب قوموں کی چپکلش عروج پر تھی تو جناح گاندھی مذاکرات کے ذریعے اسے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کفیت میں ماؤنٹ بیٹن کی برے صغیر آمد ایک دھماکہ ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے 1942 میں کیمبرج کے طالب علم چودھری رحمت علی نے آزاد پاکستان کا نقشہ تجویز کیا۔ اس نقشے میں کشمیر پاکستان کا قدرتی حصہ ثابت ہوتا تھا۔ اصل میں پاکستان میں لفظ کے کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق اکثریتی مسلم علاقوں پر مشتمل آزاد مسلم ریاست کا قیام قرار پایا اور ہندو اکثریت پر مشتمل ہندوستان۔ فارمولے میں یہ بات واضح تھی کہ خود مختار ریاستیں اپنی قسمت کا فیصلہ اپنی عوام کی مرضی کے مطابق کریں گی۔ ہندوستان میں 3 اکثریتی مسلم ریاستیں حیدرآباد، جوناگڑھ، منودار تھیں۔ تینوں حکمران مسلمان تھے۔ آبادی کی اکثریت ہندو تھی۔ شمال میں کشمیری مہاراجہ ہندو تھا جس نے مسلم اکثریتی آبادی کی آرا کو کچل کر رکھ دیا۔ آزاد ہندوستان نے چاروں ریاستوں میں فوجی آپریشن شروع کر دیا اور زبردستی اپنے ساتھ الحاق کر لیا۔ کشمیری عوام نے ہندوستان کی جارحیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ باؤنڈری کمیشن کے ریڈ کلف ایوارڈ نے اپنی منمانی کرتے ہوئے 2 مسلم اکثریتی علاقے گرداسپور اور پٹھان کوٹ ہندوستان کے حوالے کر دیے اور اس طرح کشمیر کے لیے ہندو غاصبانہ قبضے کا راستہ ہموار کیا۔ کشمیری عوام نے مردانہ وار ہندو جارحیت کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وادی میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ہندوستان نے اپنے فوجی بوٹوں تلے کشمیری عوام کے جذبات کو کچلنے کی کوشش کی اور مظالم کی انتہا کر دی۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان جنگی ساز و سامان سے خالی تھا، جبکہ ہندوستان نے اپنے جنگی جہازوں، توپوں اور ٹینکوں سے کشمیر پر حملے جاری رکھے۔ زندگی سے بھرپور وادی موت کی وادی بن کر رہ گئی۔ دلیر مجاہدین کی جدوجہد سے ایک بڑا علاقہ آزاد کشمیر کی صورت میں معرض وجود میں آیا۔ ہندوستان کو مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا اور جنگ بندی کے لیے اس نے سلامتی کونسل کا رخ کیا۔ اگست 1948 میں سیکورٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جسے پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں نے تسلیم کیا، جس کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ جنگ بندی کر کے ملٹری آبزرور کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جنہیں کنٹرول لائن کے دونوں طرف تعینات کیا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے متعدد بیانات کے ذریعے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کیا۔ بہت جلد ہندوستان کے حکمرانوں کو
یہ اندازہ ہو گیا کہ کشمیری عوام کو طاقت کے ذریعے کچلا نہیں جا سکتا۔ 1965 میں ہندوستان نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی اور لاہور پر حملہ کر دیا۔